السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، میں محمد فاروق رضا آج پھر اپنی ایک چھوٹی سی کلپ کے ساتھ حاضر خدمت ہو گیا، اور آج کی کلپ کے اندر میں اپنے ناظرین کو، اپنے دوستوں کو پانی پینے کا جو سنت طریقہ ہے، جو اسلامی طریقہ ہے، وہ بتانا چاہتا ہوں۔ چونکہ آج کے دور کے اندر ضرورت ہے اس طریقے کے مسائل کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقدس تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو مسلمانوں تک پہنچانے کی یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو چلیے بات کو شروع کرتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو، اپنی وضع اور قطع کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کیریکٹر و کردار کو بالکل یہودی اور نصرانیوں کے مطابق کر لیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی مدینے والے کے کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، یہ مدینے والے کے امتی نہیں ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ یہودی اور نصرانیوں کی تقلید کرنے والے ہیں۔ ان کا مذہب جو ہے وہ یہودی اور نصرانیوں کا مذہب ہے۔ حالانکہ سب مسلمان ایسے نہیں ہیں، زیادہ تر مسلمان ایسے ہیں جو اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے مسلمان بھی ہیں جو اپنے نبی کی تعلیمات سے بہت دور ہیں۔ انہوں نے اپنی وضع اور قطع کو بالکل بدل رکھا ہے، انہوں نے اپنے کیریکٹر و کردار کو بالکل غیر شرعی اور غیر اسلامی بنا رکھا ہے۔ اور ان میں سے آج میں جو ہے ایک جو پانی پینے کا طریقہ ہے اس کے بارے میں جو بتانے لگا ہوں، وہ بھی بالکل لوگوں نے بالکل غیر اسلامی اور غیر شرعی طریقہ اس کا نکال رکھا ہے کہ جہاں چاہا بس کھڑے ہو کر پانی پی لیا، نہ بسم اللہ پڑھی، نہ خدا کی حمد کی، نہ کوئی 3 سانسوں کے اندر پانی پیا، اور جو چاہا برتن منہ سے لگا لیا۔ تو یہ طریقے جو ہیں وہ اسلامی نہیں ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم وہ طریقہ اختیار کریں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ تو میں پورا طریقہ جو پانی پینے کا اسلامی طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، اس کے بتانے سے پہلے 3 حدیثیں جو ہے میں اپنے دوستوں کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کو ایک سانس میں نہ پیو جس طریقے سے اونٹ پیتا ہے، بلکہ 2 یا 3 سانس میں پیو، اور پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، اور پینے کے بعد میں جب برتن کو منہ سے ہٹاؤ تو الحمدللہ رب العالمین کہو۔ تو اس حدیث میں ہمارے آقا نے، ہمارے نبی نے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ ہم پانی کو 3 سانس میں پئیں، اس لیے کہ ایک سانس میں پانی پینا یہ اونٹ کا طریقہ ہے، جانوروں کا طریقہ ہے، اور چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، تو ہمیں اللہ کے نام سے پانی پینا چاہیے، اللہ کے نام سے ہمیں کوئی چیز کھانی پینی شروع کرنی چاہیے، اور پینے کے بعد میں الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے۔ اسی طریقے کی ایک حدیث جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے، بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک کہ آیا ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ اگر کھڑے ہو کر پانی کوئی شخص پی لے تو فوراً اس کو قے کر دے، اس پانی کو الٹ دے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا کتنا غلط ہے، چونکہ علماء بتاتے ہیں، اور طبی اعتبار سے، میڈیکل لائن کے اعتبار سے بھی یہ مسئلہ ہے کہ جو کھڑے ہو کر پانی پیا جاتا ہے وہ جسم کے تمام اعضاء کے اندر پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اسی لیے کھڑے ہو کر پانی پینا غلط ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ پانی پیے جاتے ہیں کھڑے ہو کر، جیسے کہ زمزم کا پانی ہے، وضو کا بچا ہوا پانی ہے، تو ہاں اس کے متعلق علماء نے فرمایا ہے کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا صرف جائز ہی نہیں ہے، بلکہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا سنت قرار دیا ہے علماء نے۔ اسی طریقے سے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا مستحب قرار دیا ہے، چونکہ یہ برکت والے پانی ہیں، اور یہ برکتی پانی جسم کے تمام اعضاء کے اندر پہنچیں گے تو اس سے ہماری باڈی کو، ہمارے جسم کو فائدہ پہنچے گا، چونکہ یہ برکت والے پانی ہے۔ لہٰذا زمزم کا پانی اور وضو کا پانی یہ ہمیں کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی پانی، چاہے وہ سبیل کا پانی ہو، نیاز فاتحہ کا پانی ہو، کسی طریقے کا کوئی بھی پانی پینا کھڑے ہو کر یہ جائز نہیں ہے، بلکہ
بیٹھ کر ہمیں پانی پینا چاہیے۔ اب طریقہ ہم جو اسلامی اور سنت طریقہ ہے پانی پینے کا، پہلی بات تو آپ کو مکمل طریقے سے نہیں تو تھوڑا سا سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمیں پانی کس طریقے سے پینا چاہیے، یعنی ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہمیں پانی کھڑے ہو کر نہیں پینا چاہیے، بیٹھ کر پانی پینا چاہیے سوائے زمزم اور وضو کے بچے ہوئے پانی کے۔ اسی طریقے سے ہمیں پانی کو 3 سانسوں کے اندر پینا چاہیے۔ اب اسلامی اور پورا طریقہ ہم آپ کو بتا دیں، وہ یہ ہے کہ ہم سیدھے ہاتھ سے پانی پئیں اور کسی گلاس سے، کسی بڑے برتن سے پانی نہ پئیں، بڑے برتن کو اپنے منہ سے نہ لگائیں، بلکہ گلاس وغیرہ یا اس کے علاوہ کوئی چھوٹا برتن ہو اس سے بھی پی سکتے ہیں۔ تو گلاس سے ہم پانی پئیں تو سیدھے ہاتھ سے ہم پانی پینا شروع کریں اور پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، اور پھر ہم ایک گھونٹ پئیں اور گلاس کو یا برتن کو منہ سے ہٹا دیں، پھر سانس لے لیں، یعنی ہمیں برتن کے اندر سانس نہیں لینا ہے۔ اسی طریقے سے پھر ہم دوسرا گھونٹ پئیں، پھر ہم برتن کو منہ سے ہٹا دیں اور سانس لے لیں، پھر تیسری مرتبہ ہم پانی کو جتنا چاہیں پی سکتے ہیں، یعنی گلاس کے اندر جتنا پانی ہے یا کسی دوسرے برتن کے اندر جتنا بھی پانی ہے اور آپ وہ سارا کا سارا پانی پینا چاہتے ہیں تو آپ تیسری سانس میں سارا پانی پی سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پانی جو ہے وہ ہمیں 3 سانسوں کے اندر پینا چاہیے، اور سانس جو ہے وہ گلاس کے اندر نہ لیں بلکہ گلاس کو یا برتن کو جو ہے منہ سے ہٹا دیں اور ہٹانے کے بعد میں پانی پئیں، اور پینے کے بعد میں پھر الحمدللہ رب العالمین کہیں۔ تو یہ پانی پینے کا صحیح طریقہ اسلامی طریقہ ہے جو ہمیں ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کھائیں جب بھی اسلامی طریقے سے کھائیں، پئیں جب بھی اسلامی طریقے سے پئیں، اور ہماری بذا اور قطع بھی اسلامی ہونا چاہیے۔ ہمارے اخلاق کیریکٹر سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم مدینے والے کے ماننے والے ہیں، مدینے والے کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اغیار نہیں ہیں۔ تو اگر ہم ایسے ہی اغیاروں کی تقلید کرتے رہیں گے اس سے خدا اور اس کے رسول کی ناراضگی ہمیں حاصل ہوگی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی ناراضگی سے بچیں اور جو ہے ہم اسلامی طریقے سے اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا الکریم ہم سبوں کو اپنے نبی کی سنتوں سے محبت عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم سبھی مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔